بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السنة في السجود صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ باب سنت سجود میں سجدہ کس طرح کرنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ جی باب سنت سجود میں جی اخبرنا قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه كان اذا سجد وضع كفيه على الذي يضع جبهته عليه قال ورأيته في برد شديد وإنه ليخرج كفيه من برنسه حتى يضعهما على الحصى۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ بات نافع فرماتے ہیں، یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر جب سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے ہاتھوں کو اس جگہ کے قریب کہ رکھتے اپنی پیشانی کو اس پر، الذی یعنی اس جگہ پر کہ رکھتے اپنی پیشانی کو اس پر، یعنی بقرب ہی، جہاں پیشانی رکھتے نا ہاتھ اپنے اس کے قریب رکھتے، ہاتھ اپنے تو تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہاتھ جی۔ اور فرمایا جناب نافع نے، اور دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سخت سردی میں کہ بے شک آپ البتہ نکالتے تھے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے برنوں سے، بڑے کپڑے سے، حتیٰ کہ رکھتے آپ دونوں کو کنکریوں پر، تحصیلاً للافضل، برنس ہر کپڑا، سر رأسہ منہ ملتزقم بہ، وہ درا بڑی قمیض، جبہ، بارشی قمیض وغیرہ، یعنی آپ نے جو بڑی چیز پہنی ہوئی تھی نا اس کے اندر سے آپ ہاتھ نکالتے تو وہ اوپر رکھتے جی جی جی۔ یہ برنس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بازو لمبے ہوں تو بازوؤں کے اوپر بھی سجدہ کیا جائے، ٹھنڈی جگہ ہے، لیکن کہتے نہیں آپ بازو آگے نکالتے، ننگے ہاتھ کنکریوں پر رکھتے ٹھنڈی جگہ پر جی۔ موٹے کارپٹ نہیں بزرگوں جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ جب سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس جگہ کے قریب کہ رکھتے آپ اپنی پیشانی اس پر، اور نافع فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت عبداللہ، اب ہاتھ جو ہے نا یہاں نہیں ہے، یہاں ہے پیشانی کے برابر جی۔ دیکھا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سردی میں، اور یہ حال یہ ہے چنگے پڑھے ہو شریف ہو جی، کہ آپ نکالتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے برنوں سے، حتیٰ کہ رکھتے ان دونوں ہاتھوں کو حصوں پر، کنکریوں پر جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه كان يقول من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه ثم اذا رفع جبهته فليرفع كفيه فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه۔ روایت کی گئی ہے جناب نافع سے، آپ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات، وہ تو آپ کا فعل تھا نا، یہ قول ہے جناب عبداللہ بن عمر کا کہ جناب عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے وہ بندہ جو رکھے اپنی پیشانی، یعنی ارادہ کرے اپنی پیشانی کو رکھنے کا زمین پر، تو پس چاہیے کہ رکھے اپنے ہاتھ، پہلے اپنے ہاتھ نیچے رکھے، سنیں جی، تو پھر کیا کرے، پھر پیشانی رکھے، پہلے ہاتھ رکھے اے شاباش سے جی، پھر جب اٹھائے اپنی پیشانی تو پس چاہیے کہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو، تو پہلے پیشانی اٹھائے پھر اپنے،
کیونکہ یدین بھی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ سجدہ کرتا ہے چہرہ۔ جی روایت کی گیا جناب نافع سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ آپ فرماتے تھے جس نے رکھا اپنی پیشانی کو زمین پر پس چاہیے کہ رکھا کا مطلب ہے ارادہ، یعنی جو ارادہ کرتا ہے، کیونکہ اگلا فل یدا تب جڑے گا۔ جی بس چاہیے کہ رکھے اپنے کف زمین پر، ہاتھوں کو، یار کف کی ہو ہے، ہاتھوں کو، پھر جب اٹھائے اپنی جبہہ کو، پیشانی کو، اپنی پیشانی کو، بس چاہیے کہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو، کیونکہ دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کرتا ہے واجب۔ چہرہ کی بڑے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ قولوا فإن الیدین، اس میں یدین سجداش، یدین کرتے ہیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف مستحب یہ ہے یہ کہ استقبال کرے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبلے کا، اس طرح انگلیاں پیچھ کے رکھے، ایسے کھلیاں نہیں سجدے میں، تب انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہوں گی نا، دائیں بائیں کھلے اس طرح ہوں گے تو نہیں ہوں گی، سیدھی بالکل۔ جی قذافی مرقات المفاتیح۔ تسجدان نے اشارہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف، سونے فرمایا جب سجدہ کرتا ہے بندہ تو سجدہ کرتے ہیں اس کے ساتھ 7 اعضاء، چہرہ اس کا، دونوں ہاتھ اس کے، دونوں گھٹنے اس کے اور دونوں قدم اس کے، تو ناک اور پیشانی ایک ہو گیا، تو یہ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ تو 7 تب بھی ہیں کہ پاؤں کی انگلیاں بھی دبا کر قبلے کی طرف کریں گے تو جی یہ پیچھا اپنے گھر والے پاسے کر دیتے ہیں، ڈنگیاں جی نہیں، انج دبا کے انگلیاں 10 کی 10 قبلے کی طرف جی، اور گھٹنے بھی کھول کے، ایک جاپان جا رہے، ایک چائنا انج نہیں، گھٹنے بھی سیدھے ہون، پیر بھی سیدھے، گھٹنے بھی سیدھے، تے ہاتھ بھی سیدھے، تے پیشانی رکھی ہونے۔ اب 7 اعضاء پر سجدہ ہے، لیکن ہاتھ یوں ہیں تو یہ کوئی نہیں ہے، گھٹنے بہت کھلے کر دیے ہیں تو قبلے کی سمت سے نکل گئے ہیں، پاؤں الٹ پلٹ کر دیے ہیں وہ نکل گئے ہیں۔ ہائے 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 او جالتے۔ اخرجہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ وابو نعیم وابن حبان وغیرہم من حدیث عباس رضی اللہ عنہ، واخرج الطبرانی فی شرح معانی الآثار۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا گیا ہے بندہ، کس کی طرف سے؟ اللہ اور اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے بندہ یہ کہ سجدہ کرے 7 اعضاء پر، اپنے چہرے پر، اپنی ہتھیلیوں پر، اپنے گھٹنوں پر، اپنے قدموں پر۔ اب 7 بنتے ہیں جی۔ جی قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه بحذاء أذنيه ويجمع أصابعه نحو القبلة ولا يفتحها، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك، فأما من أصابه برد يؤذي وجعل يديه على الأرض من تحت یوزی نو کم از کم یوزی پڑھو، يؤذي نہیں سمجھا گل نہیں سمجھی، میں تو مانا تکلیف دینا ہے تو کم از کم پڑھ لگے حمزے نو جھٹکا دے کے جدو اجازت جو ہے بھی واؤ نال بدلانا تو پھر اپنی زبان نے بھی تکلیف کو بچاؤ نا۔ وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم جی،
مناسب ہے رجل کے لیے یہ کہ رکھے اپنی پیشانی کو سجدہ کرتے ہوئے، اے قاصدہ مریدن لسجدت، کیا کرے یہ کہ رکھے، یعنی جو سجدے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا، سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ یوں کرے، یہ کہ رکھے اپنے کفین کو پیشانی کے رکھنے سے پہلے اپنے دونوں کانوں کے حذا میں، ایتھے رکھنا تو سجدے ہوئے جانا ہے نا، تو بھی کنا دے برابر ہوں اے انگوٹھے، اور اکٹھا کرے اپنی دونوں انگلیوں کو قبلے کی طرف اور نہ کھولے انگلیوں کو، ان کو کیا کرے، پاؤں کی بھی اور ہاتھوں کی بھی، کھلا نہ کرے ان کو۔ یہ جب سجدے میں چلا گیا ہے، پس جب اٹھائے اپنا سر، جی تو اٹھا لے اپنے ہاتھوں کو سر کے ساتھ، یعنی بغیر زیادہ تاخیر کے، وگرنہ رفع الیدین جو ہے وہ پیشانی کے اٹھانے کے بعد ہے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے تو پھر، لیکن زیادہ دیر نہیں کرنی بھائی، تو اس کے ساتھ اٹھا لے۔ جی اب یہ ہو گیا طریقہ، پس باہر اشارہ ہے طرف اس کے کہ اختیار کیا اس کو ہاتھوں کے نکالنے سے، برنس سے، سخت سردی میں یہ نہیں ہے ان سے جو ضروری ہے، بہرحال وہ کہ پہنچے اس کو سردی جو تکلیف دیتی ہے، اور بنائے اپنے، رکھے اپنے ہاتھوں کو زمین پر چادر کے نیچے سے یا کپڑے کے اندر، تو پس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، اجازت ہے بھائی، وہ عزیمت ہے، یہ رخصت ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، مناسب ہے رجل کے لیے جب ارادہ کرے یہ کہ رکھے اپنے پیشانی کو سجدہ کرتے ہوئے، یہ کہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر، یہ پہلے کرے پھر پیشانی رکھے، جی، اور جمع کرے اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف، اور نہ جمع یعنی اکٹھا کرے، جی، پس جب اٹھائے اپنا سر تو اٹھا لے دونوں ہاتھوں کو اسی کے ساتھ، پس بہرحال وہ بندہ کہ پہنچے اس کو سخت سردی کی تکلیف دے اس کو، اور بنائے اپنے ہاتھوں نہ اس کو کیا اجازت ہے، اور بجا اور کرے اپنے ہاتھوں کو رکھے، یعنی زمین پر کپڑے کے نیچے سے یا چادر کے نیچے سے یا کپڑے کے نیچے سے، یا آستینیں اگر لمبی ہیں تو ان کے اندر، تو پس نہیں حرج اس کے ساتھ، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ قولوا بحذاء، ہر وہ جو گیا ہے طرف اس بات کے کہ اٹھانا نماز کے شروع میں من کے بین کی طرف، اصل میں نماز شروع کرنے کے وقت ہاتھ یہاں یہاں یہاں، جو جس امام نے ہاتھ اٹھانے کے وقت جگہ متعین کی ہے نا، کہتے ہیں سجدے میں بھی اسی جگہ رکھنے ہیں برابر، من کے بین تک تو بنایا اس نے ہاتھوں کو رکھنا سجدے میں من کے بین کے سامنے، اور تحقیق ثابت ہو چکی ہے ما تقدمہ میں تصحیح قول ان کی جو گئے ہیں، رفع میں افتتاح میں کانوں کے برابر، یاد ہے پیچھے یہ پڑھ لے، پس متحقق ہو گئے اس کے ساتھ بھی قول ان کا جو گئے ہیں ہاتھوں کے رکھنے میں سجدے میں کانوں کے برابر، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قذافی شرح مان الاثار للطحاوی رحمہ اللہ، اوضو نہیں ہے جی، اسی طرح روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے رکھا اپنا چہرہ انور اپنے کفین کے درمیان، حضرت وائل کی حجر میں، حضرت وائل کی حدیث میں اخرجہ مسلم اور ابو داود نے بھی، اور اسحاق بن راہویہ بن ابی شیبہ والطحاوی ومن حدیث برا
اخرجہ الترمذی واخرج البخاری وابو داود والترمذی من حدیث ابی حمید ساعدی۔ اب یہ دوسری روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر، اور اسی کو لیا امام شافعی اور آپ کے تابعین رحمہم اللہ نے، اور فرمایا ابن الحمام رحمہ اللہ نے کہ فتح القدیر میں کیا فرمایا کہ لو قال قائلون، اگر کہے کوئی کہنے والا، بے شک سنت یہ ہے کہ کرے تم ایہما جون سا ان کا آسان ہے کر لے، جمع کرتے ہوئے مرویات کے لیے، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے یہ احیاناً و ھذا احیاناً، مگر یہ کہ کفین کے درمیان افضل ہے۔ جی کفین کے درمیان ہے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں مجافات کی تخلیص ہے، ایسی مجافات جو مسنون ہے، وہ جو نہیں ہے دوسری صورت میں تو کان حسنن۔ جی دیکھیں ادھر بھی تکلیف ہے، اتنے پیچھے کرنے میں اوکھے نے، ایتھے بالکل آسانی ہے۔ وَأَقَرَّهُ تلمیذ ابن امیر حاج فی الحلبۃ المجلی بجمع اصواب یجمع اصابعہ، باوجہ اس کے کہ نکالا اس کو ابن حبان نے اپنے صحیح میں رضی اللہ عنہ جناب وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو ضم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو بالکل اس طرح ملا کر سیدھا کرتے۔ جی باب الجلوس فی الصلاۃ، باب جلوس کا نماز میں، یہ قعدے میں دو سجدوں کے درمیان پہلا قعدہ آخری قعدہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، مجبوری ہو تو پھر تو جیسے بن سکے، حالت ٹھیک ہو تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے۔ جی أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه صلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل تربع وسنى رجليه فلما انصرف ابن عمر عاب ذلك عليه قال الرجل فإنك تفعله قال إني أشتكي۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ نماز پڑھی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنب میں ایک رجل نے، اس نے آپ کے جنب میں بسم اللہ الرحمن جی وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آرہ شرح میں عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبید اللہ بھی ہے۔ تو پاس جب بیٹھا رجل تو تربو کیا، اس نے کیا کیا؟ تربو کیا ہے؟ چوکھڑی ماری۔ کیا ماری؟ اور دورہ کیا اپنے دونوں پاؤں کو، عطف احداہما علی الاخری، تو چوکڑی اس طرح ہوندی ہے ایک پیر دوجے تے رکھنا پیندا ہے، تاں چوکڑی ہوندی ہے جی میں بیٹھا ہے ہن، یہ ہے جی۔ تو پاس جب فارغ ہوئے جناب عبداللہ بن عمر تو آپ نے عیب لگایا اس کا اس پر، جناب نے ٹوکا، اس طرح کیوں بیٹھے ہیں جی؟ تو عرض کی رجل نے کہ بے شک آپ کرتے ہیں، میں نے تو آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے تو تکلیف ہے، میں اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں، لہٰذا یہ تکلیف کی حالت ہے، سنت اس طرح نہیں ہے، وہ دوسری طرح ہے جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ قال ابو الولید باجی لأنہ کان فودع بخیبر، تو باپ کے نا پاؤں وہ جنگ خیبر میں کوئی چیز لگ گئی تھی گھٹنے میں، تو اس وجہ سے پھر آپ کے لیے نا اس طرح دوزانو بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا بعد میں جی۔
جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن دینار سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ نماز پڑھی آپ کے جم میں ایک رجل نے، جی بس جب بیٹھا رجل تو اس نے تربو کیا اور دورے کیے اپنے پاؤں، پس جب فارغ ہوئے حضرت عبداللہ نے عیب لگایا اس کا اس پر، تو عرض کی کمال ہے رجل نے یار۔ بے شک آپ کرتے ہیں اس طرح، تو آپ نے فرمایا اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ میں بھی تکلیف بھی بیمار ہوں، اس طرح بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ اور رجل، شاید کہ وہ رجل آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، جیسا کہ آنے والی روایت میں آ رہا ہے، فقد اخرج البخاری کہ انہو کان یرا، کہ عبداللہ نے دیکھا اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، دیکھا اپنے والد کو، اس لیے نہیں نام عبداللہ رکھا کہ میرا نام عبداللہ، اس لیے رکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو عبد الرحمن اور عبداللہ بڑے پسند ہے، اس لیے نام رکھا۔ جی انہو کانا، کہ دیکھا انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہ انہوں نے تربو کیا ہے نماز میں، تو اس کے آخر میں ہے کہ میں نے کہا جی کہ بے شک آپ تو اسی طرح کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے دونوں پاؤں میرا وزن نہیں اٹھا سکتے، مشکل ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالنَّسَائِي آبا، اس میں پھر یہ ہوا جب آپ نے عیب لگایا تو یہ ہے کہ تربو جو ہے وہ نہیں جائز جالس کے لیے اپنی نماز میں رجال سے، جب کہ وہ ٹھیک ہوں تو، تبھی تو آپ فرما رہے ہیں کس طرح کیوں بیٹھے تو یہ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور اختلاف کیا اس میں امام نسائی نے، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ وہ بندہ جو نہ قدرت رکھے اتیان بے سنت الصلاۃ، یا کسی فریضہ کے لانے پر تو لائے اتنا کہ قدرت رکھتا ہے اس پر، اس سے ان سے جو مناسب ہے اس کے۔ یہ سمجھ آ گیا کہ نہ آیا مسئلہ کہ جتنی قدرت ہے اتنے پر وہ عمل کرے؟ جی جی اخبرنا مالک قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم انه كان يرابه الصلاة اذا جلس قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابي، قال انها ليست بسنة الصلاة وانما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتسني رجلك اليسرى۔ ہاں تسنیہ بھی ٹھیک ہی۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے کہ جناب عبداللہ نے دیکھا اپنے والد عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہم کے تربو کیا، انہوں نے چوکھڑی ماری انہوں نے نماز میں، جب بیٹھے وہ کس کے لیے؟ نہ لکھی اچھی پڑھ کے تشہد کے لیے۔ تو قال عبداللہ جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پس کیا میں نے بھی یہی، کیا؟ حالانکہ میں ان دنوں میں حدیث السن تھا، جوان تھا، جس طرح بیٹھنا چاہتا بیٹھ سکتا، مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پس منع فرمایا مجھے کس سے؟ میرے والد گرامی جناب عبداللہ بن عمر نے۔ پس فرمایا آپ نے، ایک روایت میں وقال، ایک روایت میں قالا، پس فرمایا آپ نے کہ بے شک یہ تربو نہیں ہے نماز کی سنت، محض سنت۔ تو یہ جو لفظ ہے نا سنت، تو پڑھا آپ نے حکمن، یہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، محض نماز کی سنت یہ کہ نہ ملائے تو ان کو زمین کے ساتھ، کھڑا کرے تو اپنا رجل یمنا، اور بچھائے تو دوہرا کرے تو اپنا رجل یسرا۔ جی تو پھر یہاں کی ذکر نہیں کہ بیٹھنا اس پر ہے یا بیٹھنا سرین پر ہے، کرینے کے آس یہی ہے کہ بیٹھنا ہے رجل یسرا پر۔ جی کیونکہ اگر سرین پر بیٹھے نا جی تو کھبا بچھاؤ تے سجا کھڑا کرو، چنگا بڑا بندہ اوکھا ہوندا جی، کر کے ویکھو مشکل ہوندی ہے۔ لیکن اگر بیٹھنا ہو نا بائیں پاؤں پر بچھا کر اور دایاں کھڑا کرنا جیسے بیٹھتے ہیں تو یہ آسان ہے، یہ
اس طرح پھر دونوں پاؤں نکالنے پڑتے ہیں، پھر بندہ بیٹھتا ہے کہ دایاں کھڑا کریں بایاں بچھائیں اور بیٹھے سرین پر، یہ مشکل ہوتی ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ فرماتے ہیں۔ ایک منٹ نا، اچھا خامن کرنا پہلا کہ چلیے پھر چلا پڑتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اپنے والد گرامی کو کہ وہ تربو کر رہے تھے نماز میں، جب تربو کرتے تھے نماز میں جب بیٹھتے صدقے جانا۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں پاس کیا میں نے تربو، حالانکہ میں ان دنوں میں حدیث و سن تھا، پاس روکا مجھے تربو سے میرے والد نے، پاس فرمایا کہ یہ تربو نہیں ہے نماز کی سنت سے، نماز کی سنت یہ ہے کہ کھڑا کرے تم اپنے رجل یسرا یمنا کو اور بچھائے تم اپنے رجل یسرا کو۔ ان فی روایت مان وغیرہ عن مالک عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابیہ جی، تو عن عبداللہ وکان عبد الرحمن سامعہ من ابیہ عن عبداللہ، پھر ملاقات ہوئی ان سے یا سنا اس کو من معہ وہ جو ان کے ساتھ تھے۔ ذکر کیا اس کو حافظ نے فتح الباری میں، یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک بندے سے پڑھیں پھر دادے استاد سے ملاقات ہو جائے۔ قولہ عبداللہ ابن عبداللہ، یہ دونوں مکبر ہیں، عبید اللہ کوئی نہیں اس میں، یہ مطلب ہے بے تکبیر الاسمین، اور وہ عبداللہ بن عمر بن خطاب قرشی ادبی اور ابو عبد الرحمن جی، تو یہ جو عبداللہ ہے نا پوتا جناب عمر کا، جناب عبداللہ بن عمر کا بیٹا، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا کیا؟ عبد الرحمن، تو پھر کنیت ابو عبد الرحمن، مدنی تابی سیکا بے اتفاق، اور اپنے والد کا یہ وصی تھا۔ کون؟ عبداللہ یہ کیا تھا؟ وسیع تھا۔ مات بالمدینہ، تو یہ جو ہے نا عبداللہ یہ اپنے والد کے وصی تھے۔ وصی ہوتا ہے کہ بیٹا میرے بعد یہ کام کرنے ہیں جی، میری جائیداد یہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے جی۔ تو فوت ہوئے ہیں یہ جناب عبداللہ، صحابی نہیں، ان کے بیٹے 105 ہجری میں روایت کی ان کے لیے جماعت نے، ما سوا ابن ماجہ نے، قذافی دیا ساری، اور تاکہ ایک پایا گیا اکثر نسخوں میں اس کتاب میں عبید اللہ بن عبداللہ بھی اس نسخوں میں پایا گیا بعض میں، لیکن یہاں جو روایت ہے وہ عبداللہ بن عبداللہ ہے جی۔ اچھا جی، وَتُسَنِّي یا وَتَثْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى، اب جو مسئلہ الجھ گیا وہ یہ ہے کہ بیٹھنا کدھر ہے، نہیں بیان کیا گیا اس روایت میں کہ کیا کیا بعد پاؤں کو دورہ کرنے کے، یہاں مسئلہ الجھ گیا، بیٹھنا کدھر ہے جی۔ ویسے تو کرینے کے سے کہ پاؤں کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، لیکن یہاں ذکر کوئی نہیں ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا نہیں کہ اس کے اوپر بیٹھنا ہے، کہ ہے کیا بیٹھنا ہے بائیں پاؤں کے اوپر یا بیٹھنا ہے اپنے ورک پر، ورک سرین بھئی ادھر پاؤں کھڑے کر کے ادھر دائیں جناب بائیں سرین پر بیٹھنا ہے بھئی، یہ دونوں باتیں یہاں ذکر کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہم اور کتابوں سے دیکھتے ہیں، وہ واقعہ اور واقعہ موطا شریف میں یحییٰ بن سعید کہ جناب قاسم بن محمد نے جی دکھایا لوگوں کو بیٹھنا تشہد میں، پس کھڑا کیا آپ نے اپنا رجل یمنا اور دوہرا کیا یسرا، اور بیٹھے آپ اپنے ورک یسرا پر، تو نیچے بیٹھے جی، اور نہ بیٹھے اپنے قدم یسرا پر۔ پھر جناب کون ہے قاسم بن محمد نے کہا کہ دکھایا تھا مجھے یہ عبداللہ بن عمر نے جی، اور حدیث بیان کی تھی انہوں نے مجھے کہ ان کے والد جو تھے وہ کرتے تھے اسی طرح، اور جب وہ تکلیف نہیں تھی اس سے پہلے، تو پس واضح ہو گئی قاسم کی روایت سے وہ جو مجمل تھا جناب عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کی روایت میں، بے وضاحت ہوگی کہ بیٹھنا کس پر ہے، سرین پر جی، بائیں ورک پر بیٹھنا ہے جی، تو پاؤں کھڑے بچھانا ہے اور دوسرا کھڑا کرنا ہے، یہ ایک یہ آ گیا جی، آگے جی۔ قال
محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اچھا جی، صبر 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 صبر. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. سمجھے ہی؟ آگے کچھ تفصیل ابھی آ رہی ہے، دھیان کرو. قولوا وبہذا ناخذ، حمل کیا ہے اثر ابن عمر کو ولا نصب الجمنا والقعود علی الیسرا بعد ثنیہا وفرشہا. امام محمد صاحب نے اس پر عمل کیا ہے. دایاں کھڑا کرنا ہے، بایاں بچھانا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کے جیسا کہ وہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور آپ کے ساتھیوں کا رضی اللہ عنہم. سارے قادوں میں، کن میں؟ دونوں قادہ اولا، قادہ ثانیہ اور جلسہ. جلسہ کون سا؟ شکر ہے، میں کہا وہ جلسہ مسجد کرنے گیا سا. فی جمیل قادات. تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں نظر ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس میں بھی نظر ہے، کیونکہ اثر عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہما الذی وہ کہ روایت کیا اس کو یہاں مجمل ہے، نہیں کھلا مقصود، اس لیے کہ رجل یسرا کا دورہ کرنا تو عام ہے، یہ کہ بیٹھے اس پر یا بیٹھے کس پر. اور تحقیق وضاحت کی ہے اس کی وہ کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں یحییٰ بن سعید کہ جناب قاسم بن محمد بھی پڑھا ہے، جناب قاسم بن محمد نے دکھایا لوگوں کو بیٹھنا، پس کھڑا کیا یمنا اور دورہ کیا رجل یسرا، اور بیٹھے اپنے ورق یسرا پر اور نہ بیٹھے اپنے. پھر کہا کہ دکھایا مجھے یہ جناب عبداللہ بن عمر نے، اور کہا کہ بے شک ان کے والد کانا یا فالو. دیکھا کانا یا فالو کٹھے میں لکھا ہے سوادی کر کے. جی کانا ایک کمپیوٹر دے موجہ نے نا، کانا یا فالو ذالک وَقَذَا خَرَجَهُ مالک فی الموطا یحییٰ. پس یہ بات دلالت کرتی اس بات پر کہ رجل مذکور کا دوہرا کرنا عبد الرحمن بن قاسم عن عبداللہ ابن عمر، پاؤں کو دورہ کرنا محمول ہے اس کے صرف دورہ کرنے پر، بغیر بیٹھنے کے اس پر، بلکہ بیٹھنا کس پر ہے. اور وہذا یہ هو الطروق المسنون عند الشافعیہ. ہاں یہی وہ تبرک شفافے کے نزدیک اسی طرح بیٹھنا مسنون ہے، یہی تبرک مسنون ہے. جی پاؤں کھڑے کرنے ہیں، دایاں کھڑا کرنا ہے، بایاں بچھانا ہے، بیٹھنا سرین پر ہے، اس طرح. جی اچھا ہمارے یہاں اس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں. اچھا جی خیر وہ مردوں کا لیے طریقہ کہ دوسرا آ رہا ہے. جی پس اس وقت عصر مذکور یہاں ہو گیا شاہد کن کے مذہب کے لیے، نہ کہ ہمارے مذہب کے لیے، اور اسی پر حمل کیا شراح موطا اور بنایا ان کو شاہد امام مالک کے مذہب کے لیے کہ وہ تورک ہے کس میں، اور اس طرح عمل کیا اس کو امام طحاوی نے بھی شرح معانی الاثار میں نقل کر کے نا، تو اس کا معنی یہی بیان کیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا بعد نکالنے اثر قاسم بن محمد کے اور اثر عبداللہ کے. کیا کہا آپ نے کہ گئی ہے قوم طرف اس بات کے کہ قعود ساری نماز میں سارے کے سارے قعود یہ کہ کھڑا کرے اپنے رجل یمنا کو اور دوہرا کرے یسرا کو اور بیٹھے زمین پر. یہ وضاحت کی کنہوں نے کہ یہ قوم اس طرف گئی ہے، اور حجت پکڑی انہوں نے اس میں اس کے ساتھ کے بیان کیا اس کو یحییٰ بن سعید نے اپنی حدیث میں قعود سے، اور وبقول عبداللہ ابن عمر فی حدیث عبد الرحمن کے بے شک یہی سنت ہے نماز کے انتہا. سنیں یہ تو آگے ایک گل دوجی ہونا، مگر یہ کہ
یوں کہا جائے گا کہ تحقیق روایت کی ہے نسائی نے یحییٰ عن القاسم ابن محمد عن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ، انہوں نے فرمایا کہ نماز کی سنت سے ہے یہ کہ بچھائے تو رجل اپنے رجل یسرا کو اور کھڑا کرے تو یمنا کو۔ اور ایک روایت آپ کے بطریق المذکور کہ نماز کی سنت سے ہے یہ کہ کھڑا کرے تو قدم یمنا کو اور استقبال کرے اس کا اس کی انگلیوں کے ساتھ قبلے کا، اور جلوس یسرا پر۔ اب دوسری روایت میں یہ لفظ آ گئے کہ بیٹھنا کس پر ہے؟ یسرا پر، اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ پس یہ کشف کرتا ہے تیرے لیے اس بات کا کہ مراد سنی سے امام مالک وغیرہ کی روایت میں مختصر وہ دورہ کرنا اس کو اور بیٹھنا اس کے اوپر، اور بہرحال وہ کہ دکھایا اس کو قاسم نے قاسم نے یحییٰ کو بیٹھنے کی صفت سے، اور مسند کیا اس کو عن عبداللہ ابن عمر کہ ان کے والد کرتے تھے اسی طرح۔ پس وہ محمول ہوگا اس حایت پر کہ جناب عبداللہ بن عمر بیٹھتے تھے اس پر بسبب تکلیف کے، اس پر محمول ہے، اور نہ اٹھانا آپ کے رجل، آپ کے پاؤں کا دا مسنون، آپ کا وزن نہ اٹھانا کا دا مسنونہ میں، اس لیے آپ بیٹھتے تھے۔ لیکن باقی ہے اس وقت یہ کہ وہ جو مخالف ہے ما وارد فی روایت مالک وغیرہ کہ قعود وہ جو عبداللہ بن عمر کا تھا جی، وہ کیا تھا؟ یرتکبہ لأجل العلت، وہ تو تربو تھا، یہ نہیں تھا جی۔ تو جائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تکلیف ہو تو بندہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے، زیادہ ہو تو چوکھڑی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہوا مستعمل، یہ دو معنوں میں مستعمل ہے جی۔ اتربو، ایک یہ کہ مخالفت کرے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان، پس رکھے رجل یمنا اپنے رکبہ یسرا کے نیچے اور رجل یسرا اپنے رکبہ یمنا کے نیچے۔ آج میں تو بیٹھا ہے، اصل چوکھڑی ہے وے، اور ثانی یہ ہے کہ دوہرا کرے بندہ اپنے دونوں پاؤں کو ایک جانب میں، پس ہو جائے گا رجل یسرا اس کے فخذ کے نیچے، سجے پڑھتے تھلے آ جائے گا، اور اس کی تحت فاخذ ہی وساق الیمنا کے نیچے آ جائے گا بایاں پاؤں، اور دورہ کرے وہ اپنے رجل یمنا کو آگے نکالے گا، پھر تو پس ہو جائے گا اس کے الیا یمنا کے پاس دایاں، قضا ذکر الباجی فی شرح الموطا۔ یہ ہے دو طریقے، اور فرمایا کہ مشابہ یہ کہ ہو یہ حاضی یعنی اخیر، وہ یعنی یہ جو خیر ہے نا بھئی اس طرح بیٹھا اور دونوں پاؤں دائیں نکالے، یہ ہے وہ کہ عیب لگایا اس کا عبداللہ بن عمر نے رجل پر تربو میں، اور وہ کہ دکھایا اس کو قاسم نے یحییٰ کو اس میں نصب کا کھڑا کرنا دائیں کو، پس وہ نہیں ہے تربو کسی معنی بأی معنی مخذہ، وہ دونوں میں تربو نہیں بنتا کیونکہ تربو کے دو معنی کیے تھے جی۔ تو پس نہیں ممکن حمل کرنا اس کو عبداللہ بن عمر کے قعود پر علت کے لیے، وہ جواب دیا اس کا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور اسی کے ساتھ قول کیا ابن مبارک نے، امام ثوری نے اور اہل کوفہ نے ذکر کیا اس کو، امام ترمذی نے اور ذکر کیا ابن عبد البر نے کہ یہ مذہب حسن بن حیی کا ہے جس کو حج پڑھتے ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے جلسہ وسطیٰ میں، اور فرمایا اخیرہ میں، وسطیٰ میں وہ بھی کہتے ہیں جیسا حنفی کہتے ہیں اس طرح بیٹھو، اور اخیرہ میں یہ ہے کہ جب بیٹھے چوتھی میں تو امات رجلہ جمیعاً، بچھائے اپنے دونوں پاؤں کو جی، اور نکالے ان دونوں کو اپنے ورق کے یمنا سے سجے پاسے، اور اب افدا بمقعدہ، اور افدا کرے اپنے مقعد کے ساتھ زمین کی طرف جی، اور بچھائے اپنے یسرا کو اور کھڑا کرے کس کو؟ یمنا کو۔ فرمایا امام احمد نے
جیسا کہ فرمایا امام شافعی نے، مگر صبح کے جلسہ میں انتہا۔ حجت ان کی اس میں وہ ہے کہ روایت کیا اس کو جماعت نے البخاری و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ الا مسلماً من حدیث ابی حمید فی وصفہ، کہ انہوں نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، کہ ابو حمید نے کہا کہ پس جب سرکار بیٹھے تو بیٹھے سرکار اپنے رجلے اور کھڑا کیا اپنا یمنا، جب بندے ہو پس جب سرکار بیٹھے، یہ تو درمیان، یہ تو پہلا قعدہ ہے، پس جب سرکار بیٹھے رکعت اخیرہ میں تو مؤخر کیا اپنے رجل یسرا کو، اور بیٹھے آپ اپنے ایک پہلو پر متورکن، دونوں پاؤں آگے کر کے، پھر سلام پھیرا اور حمل کیا ہمارے اصحاب نے اس کو، جو سرکار نے اس طرح کیا ہے نا، عذر پر جی، اور بیان، لیکن مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں یہ حمل محتاج لا دلیل ہے، اس پر دلیل کہہ تو جنہیں بابی جی، یہ دلیل ہے جی۔ اور وقاد، اور سرکار بیٹھے علی شکے ہی نہ، اور میلان کی ہے امام طحاوی نے اس کی تضعیف کی طرف، اور تعقب کی ہے اس کا امام بہقی وغیرہ نے اس میں، اس کے ساتھ کہ نہیں اضافہ اس پر، اور ذکر کیا ہے قاسم بن قطلوب غا نے اپنے رسالہ الاصوص فی کیفیت الجلوس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے ثابت کرنے میں احادیث، نمبر 1 حدیث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھاتے اپنے رجل یسرا کو اور کھڑا کرتے یمنا کو، اور حدیث ہے جناب وائل کی کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، پس جب سرکار نے قعدہ کیا اور تشہد پڑھا تو بچھایا اپنے رجل یسرا کو۔ اخرجہ سعید بن منصور، اور وہ امسی صلاتہ، جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، کہ اس کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس جب بیٹھے تو بیٹھ تو اپنے فاخذ یسرا پر۔ اخرجہ احمد و ابو داود و حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما من سنت الصلاۃ، اور نہیں مخفی فتن پر کہ یہ اخبار و امثال و بعض ان کے نہیں دلالت کرتے ہمارے مذہب پر صریحاً، بلکہ اعتماد رکھتے اس کا بھی اور غیر کا بھی، اور وما کان منہا دالاً صریحاً، نہیں دلالت کرتا اس طریقے کے ہونے پر جمیع قعدات میں جیسا کہ وہ مدعا ہے، یعنی یہ بیٹھنے کے مختلف طریقے منقول ہیں، تو سارے چونکہ سنت میں آ گئے لہذا ٹھیک ہیں، جس امام نے جس کو ترجیح دی اس پر عمل کیا جائے۔ واخرج طحاوی عن وائل کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، تو میں نے کہا، وائل کہتے میں نے دل میں کہا کہ البتہ ضرور محفوظ کروں گا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو۔ جی تو سرکار نے نماز پڑھی تو میں دھیان رکھیا، پس جب قعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے لیے، تو بچھایا اپنا رجل یسرا اور رکھا اپنا کف یسرا اپنے فخذ یسرا پر، اور رکھا اپنے مرفق ایمن کو اپنے فخذ یمنا پر، ایمن اتر رکھی بھائی، پھر عقد بنایا اپنی انگلیوں کا، انگلی کھڑی کرنے کے لیے، اور بنایا حلقہ ابہام کا اور وسطیٰ کا، پھر سرکار دعا مانگنے لگ گئے اخرا کے ساتھ۔ اخرا کون؟ سبابہ کے ساتھ۔ قال طحاوی فی قول وائل ثم قعد اصابعہ یدو، دلیل ہے اس بات پر کہ یہ تھا نماز کے آخر میں، یہ تھا، لیکن انتہا، لیکن یہ ہے کہ وہذا یقتضی، وہذا
یقدی منہ العجب، جی یہ پہنچاتا ہے آپ سے تعجب کی طرف. جی آپ نے یہ بات کیسے کر دی امام طحاوی نے؟ کیونکہ معنی یہاں یدعو بالاخری کا یشیر بالاصبع الاخری یعنی سبابہ یہ مراد ہے، نہ کہ وہ دعا جو ہوتی ہے نماز کے آخر میں. جی تو یہ مراد ہے. پس نہیں ہے اس میں دلیل ما ذکرہ پر انصاف یہ کہ نہیں پائی گئی حدیث جو دلالت کرے صریحاً بیٹھنے کی سنت پر رجل یسرا پر کا داخیرہ میں، اور حدیث ابو حمید کی مفصل. پس چاہیے کہ عمل کیا جائے مبہم کو کس پر. تو مطلب ہے کہ پہلے میں تو اس طرح ہے تو دوسرے قاعدے میں مختلف روایتیں ہیں، لہذا حرج کوئی نہیں ہے. جی اگر کوئی دوسری طرح بیٹھ گیا تو تب بھی سرین پر بیٹھ گیا تو حرج کوئی نہیں ہے. جی اگے جی وکانا وأما في الرابعة فإنه كان يقول يفضي الرجل بإليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه إلى الجانب الأيمن. اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذالک لیتے تھے اسی کو رکعتین اولیین میں. بھئی دایاں کھڑا بایاں بچھانا تو اس کے اوپر بیٹھنا ہے. اور بہرحال رابعہ میں پس آپ فرماتے تھے یفدی اے یمسو کہ مس کرے رجل اپنے لیاتین کے ساتھ زمین کو، اور بنائے اپنے رجلین کو جانب ایمن کی طرف. دونوں پاؤں جو ہے نا وہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکالیں جی، اور اپنی سرین پر بیٹھے. کن کے نزدیک؟ مالکیوں کے نزدیک آخری قاعدہ. چلو جی سمجھے. مکانہ مالک حاض الذی یہ وہ ہے کہ ناسبہ قد ناسبہ غیرہ الی الشافعی و صحابی، کہ یہ امام شافعی اور آپ کے صحاب کی طرف نسبت کی اس طریقے کی. بہرحال مذہب مالک پس وہ کہ دیکھا میں نے اس کو آپ کے اصحاب کی کتب معتمدہ استذکار ابن عبد البر، شرح زرقانی، رسالہ ابن ابی زید وغیرہ ہما، وہ تبرک ہے ان کے نزدیک جمیع قعدات میں. پہلا ہو یا دوسرا ہو نا اس میں کیا تبرک ہے، یعنی سرین پر بیٹھنا ہے. اور ذکر کیا انہوں نے اس کے استناد میں اثر جناب عبداللہ بن عمر کا مذکور جو پیچھے تھا حمل کرنے کے ساتھ تبرک پر. لیکن کہتے ہیں چونکہ امام محمد صاحب نقل کر رہے ہیں شاید کہ امام محمد رحمہ اللہ مطلع ہوئے ہوں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر. جی تو وہ تفصیل، جی وہ تفصیل ہو کہ پہلے میں اس طرح بیٹھے دوسرے میں اس طرح بیٹھے. اور امام محمد رحمہ اللہ تو عالم ہم غریبوں سے، اگرچہ نہیں پایا ہم نے اس مسئلے کو کسی جگہ میں مواضع سے، نہ اپنی کتب میں نہ کتب کہ مالکیوں کے ہاں یہ دو طریقے ہیں، اور نہ ہی کتب شافعیہ میں، کیونکہ کل نے ذکر کیا یہ بات کہ تفصیل یہ پہلا قاعدہ اس طرح کہ دائیں بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، اور دوسرا قاعدہ پاؤں نکال کے سرین پر بیٹھنا ہے، کہ یہ تفصیل ہے مذہب شافعی کی. اور مذہب مالک کا تبرک ہے مطلقاً خواہ پہلا قاعدہ ہو اور مذہب و اصحاب نے افتراش مطلقاً کہ دونوں قاعدوں میں کیا کرنا ہے، کھبے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے. جی اگے اور جی. مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے اسی کو رکعتین اولیین میں، بہرحال رابعہ میں. بس بے شک آپ فرماتے تھے کہ چھوڑے اپنے رجل یمنا یفدی پہنچائے رجل اپنے الیتین کو زمین تک، یعنی زمین پر بیٹھے، اور بنائے اپنے دونوں پاؤں کو جانب ایمن کی طرف. اخبرنا مالک قال اخبرنا صدقۃ بن یسار عن المغیرہ بن حکیم قال الف لام بھی ہے پیتان جارہ بھی ہے عن المغیرہ بن حکیم قال رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم یجلس علی عقبیہ بین السجدتین فی الصلاۃ
فذكرت ذلك فقال إن ذکرت ذالک یا فذکرت لہو؟ تیرے کو اور نسخہ ہے؟ فذكرت له روایت کی گئی ہے جناب مغیرہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، آپ بیٹھے اپنی دونوں ایڑیوں پر سجدہ تین کے درمیان نماز میں، پیر جمیں سجدے میں کھڑے تھے نا، سجدے میں جیسے پاؤں کھڑے تھے، آپ اٹھے تو اسی طرح پاؤں کھڑے رہے، ایڑیوں پر بیٹھ گئے، کس میں؟ دو سجدوں کے درمیان، یعنی پاؤں بچھائے نہیں، ایڑیوں پر بیٹھے۔ تو فذکرت لہو، مغیرہ بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا جناب عبداللہ بن عمر کے لیے، اے ذکرت لابن عمر ذالک الجلوس مستفسرا عن حقیقت الامر۔ اب لفظ بڑھا پڑھ دو بھی مانا کی استاد دیکھی جائے گی پھر بعد وچ۔ تو جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بیٹا معاذ کیا ہے میں نے اس کو، مانا یہ ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، سنت اس طرح نہیں ہے کیڑیوں پر بیٹھنا، مگر کیا میں نے اس کو جب سے مجھے تکلیف ہے کہ الا انی فعلت لعذر۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت مغیرہ بن حکیم سے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ وہ بیٹھے اپنی ایڑیوں پر سجدتین کے درمیان نماز میں، بس میں نے ذکر کیا۔ حضرت مغیرہ بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا، یہ آپ کو بھی آپ بھی اس طرح بیٹھے ہیں، بھی ٹھیک ہے بیٹھنا اس طرح۔ جی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا محض میں نے کیا اس طرح جب سے میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ بیمار دا معنی اور ہوندا ہے وہ گوڈیاں چ پیراں چ تکلیف سی، وہ پلا ہوے، او کوئی احساس کرو کچھ نہیں ہوندا، خیر ہوے۔ عاقب عن المغیرہ بن حکیم جی صدقہ بن یسار قال عبداللہ بن احمد نبی ہوا سیکا من السکات قال ابن معین سیکا وقال ابو حاتم صالح وقال الحجری عن ابی داود سیکا قلتو من اہل مکہ قال من اہل الجزیرہ ساکن مکہ کذا فی تہذیب التہذیب قولوا عن المغیرہ بن شعبہ۔ روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ سے اور جناب عبداللہ بن عمر سے، اور ان سے جناب نافع اور ابن جریر اور جریر بن حازم نے، کہ روایت کرتے ہیں ان سے یہ دونوں صحابہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ سیکا ہے، قذاف الکاشف للذہبی عاقبہ بفتح العین و کسر العقی، عاقبہ اور و بفتح عین و کسرہا ما سکون الکاف، جی ایک بے ہے، عقبہ ہے، یہ قدم کا پچھلا حصہ جہاں اٹکی پچھکڑ بنے نے، پچھکڑ جان کھیڑی دے پچھلے پاسے جڑی ہوندی بدری، ہن تے سارے جڑا پیندے نے سینڈل ہن تے پچھلا پاسا جڑا جی الا موضع شراک قذاف مجمع البحار۔ آپ نے فرمایا انما فعلتہ منذ اشتکیت، جی یعنی مکروہ جانا، مکروہ ہے بیٹھنا، اقعاف الصلاۃ، ناپسند کیا ہے اقعاف ایڑیوں پر بیٹھنا۔ امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے اور آپ کے اصحاب نے رضی اللہ عنہم، اور اسی کے ساتھ قول کیا اسحاق نے، ابو عبید نے، مگر یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر، جناب ابو عبید فرماتے ہیں کہ ایک جلوس ہے رجل کا اپنے الیتین پر ناصباً فاخذیہ مثل اقعاء القلب والسبع، یہ فقہ میں البی کبیر سے چلے ہو، یہ اقعاء القلب کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ دونوں سرینوں پر بیٹھنا، گھٹنے کھڑے کر دینے، ہاتھ نیچے رکھنے، جی ایک یہ تھا، ایک یہ تھا کہ دونوں پاؤں کھڑے ہیں تو اوپر سرین رکھنی جی، آگے سمجھ بار بار یہ آ رہا تھا جی، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کہا مجتمعون لا یختلف فیہ، بہرحال وہ کہ اجازت دی انہوں نے
رجوع المصلی علی کے بے وجلوس علی صدور قدم بین سجدتین، بھئی ایڑیاں کھڑی ان پر بیٹھ جائے. ایک جماعت قالت اوس رایت العبادلہ، وہ بیٹھتے تھے. ابن عمر بھی، ابن عباس، ابن زبیر اور ابو عمر کہتے ہیں کہ بہرحال عبداللہ بن عمر تحقیق ثابت ہے ان سے کہ وہ نہیں کرتے تھے اس طرح، مگر جب آپ کو تکلیف ہوئی تو پھر کرتے تھے. اور یہ کہ دونوں پاؤں آپ کے ہوتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں آپ کا وزن نہیں اٹھاتے تھے اگر نیچے بچھائیں تو. وقت قال، اور تحقیق فرماتے کہ بے شک یہ سنت نہیں ہے نماز کی. وکفا بہذا، تو لہذا آپ نے کہہ دیا کس طرح نہیں ٹھیک. جناب عبداللہ بن عباس ذکر کیا جناب عبدالرزاق نے معمر عن ابن طاووس عن ابی ہے کہ انہوں نے دیکھا جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ بن زبیر، جناب عبداللہ بن عباس اتنے کٹھے نہیں آپ نے اپنے مقام پر یار کہ بیٹھے ہیں وہ ایڑیوں پر. تو ذکر کیا ابو داود نے کہ حدثنا یحییٰ بن معین حدثنا قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج، وہ کہتے ہیں کہ خبر دی مجھے ابو زبیر نے کہ انہوں نے سنا تھا اس کو کہ وہ کہہ رہے تھے میں نے جناب عبداللہ بن عباس کو کہا اقعا بین سجدتین، تو آپ نے فرمایا یہ سنت ہے. جی ہم نے کہا کہ بے شک ہم تو البتہ دیکھتے ہیں اس کو، یہ تو پاؤں پر زیادتی ہے، مشکل ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، سنت ہے تیرے سونے نبی کی. تو عبداللہ بن عباس نے یوں جواب دی، آپ نے دیکھا ہوگا تبھی آپ نے کہا کسی وقت کوئی، تبھی تو سنت کہہ رہے ہیں. قال محمد قال محمد وبهذا ناخذ لا ينبغي ان يجلس على عقبيه بين السجدتين ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، نہیں مناسب یہ کہ بیٹھے بندہ اپنی دونوں ایڑیوں کے اوپر سجدتین کے درمیان اس طرح نہ کرے، اور لیکن بیٹھے سجدتین کے درمیان مثل اپنے بیٹھنے کے اپنی نماز میں جس طرح قاعدہ اولا قاعدہ خیرہ میں بیٹھتا اسی طرح بیٹھے. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا. منع کرو. امام اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہیں مناسب رجل کے لیے یہ کہ بیٹھے اپنی ایڑیوں پر سجدتین کے درمیان، اور لیکن بیٹھے سجدتین کے درمیان جیسے بیٹھنا رجل کا اپنی نماز میں. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. کا جلوس ہی فی صلاۃ ہی، یعنی افتراش اور جلوس الیسریٰ، جیسا کہ جناب ابو حمید کی حدیث میں ہے فی صفت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے زمین کی طرف، پس آپ نے اعضاء کو ایک دوسرے سے دور رکھا سجدے میں، پھر اٹھایا اپنا سر انور اور بچھایا اپنا رجل یسریٰ، پس اعتماد کیا اس پر، یعنی اس پر سہارا لیا. کیا مطلب اس پر بیٹھے. متفق علیہ. اور جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو احوا بیدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو نیچے جھکاتے، اور جب سرکار بیٹھتے تو مطمئن ہوتے تو بیٹھتے کدھر علی فاخذہ الیسریٰ، اپنے فخذ یسریٰ پر، یعنی بائیں پاؤں کے اوپر. اخرجہ النسائی قضا ذکرہ قاسم ابن قطلوب غافل الصوص فی کیفیت الجلوس وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ وابی قال شافعی و احمد و مالک و قتادہ. جی کہ بھی ایڑیوں پر نہ بیٹھے، اور یہ مذہب ہے عبداللہ بن عمر کا اور جناب مولا علی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، اور جائز رکھا ہے اس کو جناب عطا و طاؤس ابن ابی ملیکہ و نافع والعبادلہ نے، جیسا کہ نقل کیا علامہ عینی نے ابن تیمیہ سے، اور تحقیق روایت کی ہے امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ اقعا کرے رجل اپنی نماز میں ایڑیوں پر بیٹھے. واخرجہ مسلم من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا شیطان کے عقابہ سے. واخرجہ احمد والبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ منع فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقرہ سے جیسے نقر الدیک بے سجدے جلدی جلدی ٹھونگے مارنے، اور منع فرمایا التفات کرنے سے جیسے لومڑی التفات کرتی ہے، لومڑی کدے نسدی ویکھو نا مڑ مڑ سجے کھبے ویندی جاندی ہے جی، تو اس طرح بھی منع فرمایا۔ اور ایک سے جیسے ایک القلب سے سرکار نے مجھے منع فرمایا۔ وَرَوَى ابْنُ مَاجَہ عن انس مرفوعاً کہ جب اٹھائے تو اپنا سر سجدے سے تو پس فلا توقع ایک نہ کر جیسے ایک کرتا ہے کون کتا۔ اچھا جی یہ تو آگے، اور معارض این اخبار کے وہ کہ نکالا اس کو مسلم اور ترمذی وغیرہ نے عن ابن عباس، انہوں نے فرمایا کہ ایک سجدہ تین کے درمیان سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اختلاف کیا علماء نے اس میں، بعض نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث منسوخ ہے، رد کیا اس کو علامہ نووی نے کہ یہ غلط فاحش ہے، باوجہ وہ جو کہتے ہیں کہ تاریخ بھی پتہ نہ ہو اور جمع بھی متاثر نہ ہو تو ناسخ منسوخ کا قول کرنا ذرا مشکل ہے، بس کیسے صحیح ہے نسخ۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلے ہیں طریقہ جمع کا، انہوں نے کہا کہ اقعاد دراصل دو قسم ہے، کتنی بار پڑھ چکے البی کبیر سے۔ ایک ان کا مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ رکھے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر اور اپنے گھٹنوں کو اڈیوں بہنا، اور وہ ہے کہ روایت کی ہے امام مسلم نے جناب عبداللہ بن عباس سے، یہ تو ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ رکھے اپنے الیتین کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اور کھڑا کرے اپنی پنڈلیوں کو، او گوڈے کھڑے کر کے ہاتھ تھلے تے بوے سرین تے، وہ ہے جیسے قول قلب منی ان ہو قضا ذکر نووی، اور اختیار کی اسی کو ابن حمام نے وغیرہ نے ہمارے اصحاب سے، اور نئی مخفی فتن پر یہ کہ اثر عبداللہ بن عمر کا وہ کہ نکالا اس کو امام محمد نے صریح ہے فی نہی الاقعاء بالمعنی ثانی بھی، پیڑیوں پر بھی نہیں بیٹھنا، مجھے تکلیف اس لیے بیٹھتا ہوں، اسی لیے تو نص کیے امام محمد رحمہ اللہ نے بعد اس کے کہ اللہ کہ انہ لا ینبغی، قول فیصل اس مقام میں یہ ہے کہ اقعاء بالمعنی الاول اس کے تو مکروہ ہونے میں کوئی خلاف نہیں، گوڈے کھڑے، اور بالمعنی ثانی مختلفی بین صحابہ، عبداللہ بن عباس نے اس کا سنت ہونا ثابت کی ہے، جناب عبداللہ بن عمر نے اس کی نفی کی ہے، اور وہ شے جو ظاہر ہے کہ جلوس بین سجدتین بالافتراش ذی عظیمت ہے، اور اقعاء اس میں بالمعنی ثانی اڈیاں کھڑیاں کر کے یہ رخصت ہے، تحقیق زن کیا اس رخصت کو ابن عباس نے کیا وَقَدْ أَخَذَهَا اکثر علماء فی هذا البحث، اس کے ساتھ کہ دلالت کرتا اس پر اثر ابن عمر کا عظیمت سے، وَلِلتَّفْصِيلِ مَوْضِعٌ آخَرُ مِنْ تَأْلِيفِهِ الْمَبْسُوطَةِ۔